لوگوں کو بھکاری بنانا چھوڑنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ ہم پورے دن میں 100-200 روپیہ بھکاریوں میں تقسیم کریں۔ ہمیں چاہیے کہ کسی ایک مایوس اور ضرورت مند بندے کو پکڑ کر اس کے روزگار کا بندوبست کریں، تاکہ وہ آگے سے کسی اور ایک بے روزگار کا مستقبل سنوارنے میں، اس کے ذریعہ آمدن میں اس کی مدد فرما سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم مسلمانوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے ایک مثال چھوڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھکاری آیا اور آ کر اس نے دست سوال دراز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس کوئی بھی چیز نہیں؟ اس نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، میرے پاس تو کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا کہ دنیاوی چیزوں میں سے سب سے حقیر چیز تیرے پاس کون سی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں، اور ایک میرے پاس چادر ہے جس کو میں اپنے اوپر اوڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ساتھ لیا اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس چلے گئے اور جا کے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ کون ان دو چیزوں کا خریدار ہے؟ صحابہ نے اس کی بولی لگائی 1 دینار۔ اللہ کے نبی بولے کہ نہیں، اس سے بولی بڑھاؤ۔ تو 2 دینار میں اس بندے کا، اس بھکاری کا وہ سامان فروخت ہوا۔ تو میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جاؤ ان پیسوں سے کلہاڑا خرید کر لاؤ۔ وہ شخص ان پیسوں کا کلہاڑا خرید کر لایا، اور اس میں پھل اللہ کے نبی نے، جو ڈنڈا اس کے اندر لگتا ہے وہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا، اور اسے کہا کہ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، ان کو بیچو اور اس سے اپنے معاملات چلاؤ، بجائے اس کے کہ تم جگہ جگہ بھیک مانگو۔ میری یہ خواہش ہے کہ آج کے بعد تم کسی سے بھیک مت مانگو، اپنے ہاتھوں سے حلال رزق کماؤ اور اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص 10 دن بعد واپس آیا، اور اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس بندے نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے اپنے تمام گھر والوں کے لیے نئے کپڑے بھی بنا لیے، میں نے اپنے تمام گھر والوں کے لیے نئے بسترے بھی بنا لیے، ضروریات زندگی کی تمام نئی چیزیں بھی خریدی، اور یہ 10 دینار میں آپ کی خدمت میں اصحاب صفا کے لیے نذرانہ پیش کرنے آیا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ جب کوئی مومن بندہ اللہ رب العزت کی ذات پاک پر بھروسہ کر کر اس سے مانگتا ہے، اس کے آگے اپنا دکھ بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے اس کو اتنا نوازتا ہے کہ اس کے اپنے معاملات کے لیے بھی وہ کافی ہوتا ہے، اور وہ دوسرے سفید پوش مسلمانوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قومی سطح پر ہم اس چیز سے باہر آئیں
اپنے تمام مسئلے مسائل صرف اللہ اور اس کے رسول کو بیان کریں، بجائے اس کے کہ ہم چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو کفار کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے ذلیل و رسوا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اندھیری رات میں مصلی بچھائیں اور اللہ کے آگے سر بسجود ہوں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں، اس سے اپنا معاملہ بیان کریں جو تمام دنیا کو پالنے والا ہے۔ دنیا دار سے مانگنا اپنے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں پھینکنے کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت سے مانگنا، اس کے حبیب سے مانگنا انسان کو عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔